بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں حسنین علی سیال اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سٹی نیوز پی بی پنڈی بھٹیاں. پی پی 71 کا جو الیکشن ہے اس کا زور چل رہا ہے اور تمام جو کینڈیڈیٹ ہیں تقریباً 18 کے لگ بھگ کینڈیڈیٹ ہیں جن لوگوں نے اپنے جو کاغذات نامزدگی پی پی 71 میں جمع کروائے. اسی سلسلے میں آج ہم حاضر ہوئے ہیں قمر جاوید گجر صاحب کے آفس میں. آج ہم آپ سے ان کا پورا انٹروڈکشن کروائیں گے اور ان کا سیاسی کیریئر پر ان سے سوالات کیے جائیں گے. آئیے آپ کی ان سے ملاقات کرواتے ہیں. السلام علیکم چودھری صاحب. وعلیکم السلام جناب. چودھری صاحب آپ مجھے یہ بتائیے کہ چودھری مہندی حسن بھٹی پر آپ نے ایسا کیا دم کیا کہ انہوں نے بھٹی فیملی کو چھوڑ کر آپ کو پی پی 71 میں اپنا کینڈیڈیٹ چنا؟ پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے اور میری آواز میرے حلقے کے لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ نے مجھے یہ موقع دیا. یہ سوال درست ہے، یہ عام آدمی سے پوچھنا چاہیے. محبت، دیکھیے جی، ہم تو انسان ہیں. محبت، احترام جانور کو، ببر شیر کو بھی انسان کا مطیع بنا دیتا ہے. طاقتور سے طاقتور جانور بھی جو آپ کی نہ بولی سمجھتا ہے نہ آپ کا اس کے ساتھ کوئی ادروائز تعلق ہے، وہ بھی آپ کا مطیع ہو جاتا ہے. ہم تو انسان ہیں. میرا جو مہدی حسن سے جو تعلق ہے وہ قطعاً کسی لالچ کی بنیاد پہ نہیں ہے. میرا ان سے پیار ہے، محبت ہے. وہ میرے بڑے بھائی ہیں، میرے لیڈر ہیں. ان کی ذات میں اتنی خوبیاں ہیں کہ میں ان سے بے انتہا پیار کرتا ہوں. اور شاید میرا سیاسی کیریئر بھی ان کے حکم کا ہی تابع ہے. میں اس حد تک ان کا احترام کرتا ہوں. یہ باہمی ہوتا ہے جی کہ وہ پیار کرتے ہیں تو میں پیار کرتا ہوں. یہ مظاہرہ آپ نے دیکھ لیا، ابھی بھی آپ نے دیکھ لیا اس حلقے کی اناؤنسمنٹ کی وجہ سے بھی اور ادروائز بھی. کوئی وجہ اور نہیں ہے. احترام، پیار اور محبت کا رشتہ ہے جو میرے بڑے بھائی ہیں، میرے لیڈر ہیں. یہی ایک بات ہے جو ہم دونوں کے دلوں میں گھر کر گئی اور ہم اس حد تک پیار کے، محبت کے رشتے میں منسلک ہو گئے. اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ یونین کونسل کے چیئرمین سے بار کے صدر اور اب ایم پی اے کے امیدوار، یہ سب کچھ آپ کے سیاسی کیریئر میں کیسے آپ نے یہ منزل جو ہیں وہ طے کی، وہ بتائیے. لیکن یونین کونسل کا جو میرا ایک سیاسی کیریئر سب سے پہلے شروع ہوا، اسی کے ساتھ اسی سال میرا وکالت کا کیریئر بھی شروع ہوا. میں اس وقت حافظ آباد بار کا سیکرٹری جنرل منتخب ہوا تھا. 1991 کی بات ہے جی. جیسا آج کل کہا جا رہا ہے کہ جی یونین کونسل کے لیول کا اور یہ نسل در نسل اور پشت در پشت یہ سیاسی کیریئر کے لوگ جو ہیں، میری یونین کونسل میں بھی اس وقت صورتحال یہی تھی کہ ایک خاندان کی اجارہ داری تھی اور 5 مسلسل چیئرمین شپ کے جو ادوار ہیں ان کے اپنے تھے، ایک ہی گھر کے تھے. تو مجھے اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی عزت بخشی. اس وقت بھی یہی کہا جاتا تھا کہ یہ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، کہاں وہ میرے مخالف اور کہاں میں اس وقت سیاسی کیریئر میں. لیکن عزت اور ذلت دینے والی رب کی ذات ہے. یہ جو بڑے بولتے ہیں نا جی، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو منہ کی کھانی پڑے گی. پھر بار میں آیا. اللہ کا احسان ہے کہ 3 دفعہ صدر منتخب ہوا ہوں. لاسٹ ٹائم بیٹا بھی سیکرٹری منتخب ہوا ہے اور ایک گروپ ہے اللہ کا فضل سے جسے لیڈ کرتا ہوں. اور پچھلے 20-22 سال سے آپ بھی اسی کے شہر کے رہنے والے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ہی گروپ انشاءاللہ تعالیٰ اس 20 سالوں میں کم از کم 16-17 سال سے ہم نے یہاں پہ الیکشن کے باہر کے الیکشن جیتے ہیں. کوئی اس میں زیادہ کوئی منطق، کوئی اس میں نسخہ نہیں ہے. نسخہ کیا ہے کہ آپ نیک نیت ہوں، خدا پہ بھروسہ رکھیں، ایمانداری کے ساتھ اپنا کام کریں، کسی کے ساتھ منافقت نہ کریں تو لوگ خود بخود آپ سے پیار کریں گے. ایک پیار کا ہی ایک ذریعہ ہے جو اللہ کے فضل سے مجھے یہاں تک لے کے آیا. بار کی سیاست کے بعد اب آپ نے سوال کیا کہ ایم پی اے کی سیاست. ایم پی اے کی سیاست دیکھیں جی، ہمارا ایک گروپ ہے اللہ کے فضل سے پنڈی بھٹیاں میں قائم ہے، جیسے کہ روح رواں سید شعیب شاہ نواز صاحب ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہمارے سردار صاحب پہلے جو ایم پی منتخب ہوئے ان کے بیٹے سردار سہیل صاحب. یہ سارے دوست ہم اکٹھے ہیں اور ہمیشہ سے ہم نے ان کو ہمیشہ ٹف ٹائم دیا ہے. یہ جو ایم پی اے میں ایم پی اے کو امیدوار کا سلسلہ وہ جیسے ہی کہ ہم
ایک دو الیکشن پچھلے میں ہمارا گروپ آپس میں تھوڑا سا اختلاف کر گیا، ہم بکھر گئے، جس کا نقصان ہمیں ہوا. حالانکہ اس سے پہلے 2002 کا الیکشن سردار رفیق صاحب جیتے، 2008 کا الیکشن ہم دونوں سیٹیں یہاں سے ان سے جیتے. 2013 میں جب پورے پنجاب میں نون نے کلین واش کیا تھا، یہاں سے اسی خاندان کی ایک محترمہ ہماری لیے قابل احترام ہے، وہ جنرل الیکشن میں نون کی سیٹ ہار گئی تھی اور ہمارے گروپ کے شعیب شاہ نواز صاحب آزاد منتخب ہو گئے تھے. اس کے بعد ہمارے آپس کے اختلافات کی وجہ سے پھر دوبارہ سپیس ملا، ہم دوبارہ وہ گروپ اللہ کے فضل سے اکٹھے ہو گئے ہیں. اور اس گروپ نے مہربانی کی مجھ پہ کہ یہ الیکشن ایم پی اے کا میں لڑوں، تو ان کی مہربانی. اس کے بعد جیسے آپ نے پہلے ایک سوال کیا تھا، وہ پیار اور محبت والا رشتہ چودھری مہدی حسن سے تھا، تو انہوں نے بھی مہربانی فرمائی کہ ٹھیک ہے جی کہ آپ لڑیں، تو آپ ہمارے لیے بہت بہتر ہیں، چونکہ ہمارا اور ان کا رشتہ ایک گھر جیسا ہے، وہ بڑے اور چھوٹے بھائی اور باپ اور بیٹے والا ہے. اس لیے یہ سفر جو چلتا چلتا اب ایم پی تک آ گئے. دوسرا اس میں دیکھیں جی، کوئی بھی کوئی ڈائریکٹ ایم پی ہے تو وہی آئے گا جو منہ میں چمچ سونے کے لے کر پیدا ہوا ہے، جس کے والدین ہوں. اسٹرگل پہلے دن سے سیاست چیئرمین شپ کی، وہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ میں 3 دفعہ منتخب ہوا ہوں یونین کونسل میں. اپنی اسٹرگل اور ایمانداری اور لوگوں سے پیار، یہ ایک ایسے ہتھیار ہیں کہ آپ جیسے بھی ہوں، ضروری نہیں ہے کہ آپ بگ لینڈ لارڈ ہوں یا آپ کا کوئی ایسا کیریئر ہو. یہ ایسے ہتھیار ہیں جو آپ کو اس جنگ میں لڑنے کے لیے ہمیشہ مدد کرتے ہیں اور آپ کو کامیابی کی منازل طے کرواتے ہیں. یہی ایک مقصد ہے. اور دیکھیں جی، بار اور آپ نے دونوں سیاستوں کو بات کی ہے. میں ایک بات چیلنج سے کہتا ہوں، اللہ کے فضل سے کبھی دونوں ان اداروں میں کرپشن نہیں کی، اس کا غلط استعمال نہیں کیا. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عزت دی. لیکن اگر آپ دوسری طرف جائیں گے، جب سے سیاست میں دوست آئے ہیں، جیسے جتنے بھی ہیں، نام کیا لینا ہے کسی کا، آپ نے خود کہا ہے کہ 18 نہیں ہیں، چونکہ سپورٹنگ اپلیکیشنز بھی ہیں. بہرحال 7-8 تو کنٹیسٹڈ ہیں. کون کیا ہے ماضی گواہ ہے، سب کے ماضی گواہ ہیں ہمارے جو ہم سامنے ہیں. عوام باشعور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، کسی کا ماضی کسی سے نہیں بھولا ہوا کہ کس نے کیا کیا عوام کے ساتھ. کیا انہوں نے حق نمائندگی کا حق ادا کیا، یا انہوں نے اس ہماری نمائندگی کی بنیاد پر اپنی تجوریاں بھریں اور اپنے اثاثے بڑھائے. یہ سب لوگ جانتے ہیں، نہ نام لینے کی ضرورت ہے، نہ ادروائز کرنے کی ضرورت ہے. اور خاص طور پہ آپ کا شہر پنڈی بٹیاں، دیکھیں جی 85 سے لے کے ہمارے ایک جو سیاسی مخالف ہیں ان کا گھرانہ سیاست میں ہے. ماشاءاللہ پنڈی بٹیاں شہر گھوم لیں، کہہ سکتے ہیں آپ کہ کسی بھی یورپی ملک کے شہر سے اس کا موازنہ کیا جا سکتا ہے. جب سے سیاست میں دوست آئے ہیں، جیسے جتنے بھی ہیں، نام کیا لینا ہے کسی کا، آپ نے خود کہا ہے کہ 18 نہیں ہیں، چونکہ سپورٹنگ اپلیکیشنز بھی ہیں. بہرحال 7-8 تو کنٹیسٹڈ ہیں. کون کیا ہے ماضی گواہ ہے، سب کے ماضی گواہ ہیں ہمارے جو ہم سامنے ہیں. عوام باشعور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، کسی کا ماضی کسی سے نہیں بھولا ہوا کہ کس نے کیا کیا عوام کے ساتھ. کیا انہوں نے حق نمائندگی کا حق ادا کیا، یا انہوں نے اس ہماری نمائندگی کی بنیاد پر اپنی تجوریاں بھریں اور اپنے اثاثے بڑھائے. یہ سب لوگ جانتے ہیں، نہ نام لینے کی ضرورت ہے، نہ ادروائز کرنے کی ضرورت ہے. اور خاص طور پہ آپ کا شہر پنڈی بٹیاں، دیکھیں جی 85 سے لے کے ہمارے ایک جو سیاسی مخالف ہیں ان کا گھرانہ سیاست میں ہے. ماشاءاللہ پنڈی بٹیاں شہر گھوم لیں، کہہ سکتے ہیں آپ کہ کسی بھی یورپی ملک کے شہر سے اس کا موازنہ کیا جا سکتا ہے. چونکہ ہونا چاہیے یہی تھا کہ 85 سے لے کے اب تک جو بازو نکال کے کہتے ہیں جی کہ ہم سیاست میں ہیں اور ہمارا خاندان اتنی دفعہ سیاست میں رہا ہے، اقتدار میں رہا ہے، آپ اپنا ایک شہر تو درست کر نہیں سکے. اس کے پیچھے کیا عوامل ہیں پوری دنیا کو پتہ ہے. بہت باشعور ہے عوام. اب انہوں نے اس بنیاد پہ کسی کو ووٹ نہیں دینا کہ کسی کا خاندانی بیک گراؤنڈ کیا ہے. انشاءاللہ تعالی جتنا شعور ہماری قوم میں آ چکا ہے،
میں یہ نہیں کہتا کہ وہ مجھے ہی ووٹ دیں گے، لیکن ضرور اس شخص کو ووٹ دیں گے جو ان کے معیار پہ پورا اترتا ہوگا، جو ان کا حق نمائندگی ادا کر سکتا ہوگا، جو ان کے لائے گئے فنڈز، ان کی لائی گئی نوکریاں وہ فروخت نہیں کرے گا، ان میں کمیشن نہیں لے گا۔ انشاءاللہ تعالی آنے والا وقت ہر اس شخص کا وقت ہے جو ایماندار ہے، جو کہ نمائندگی ادا کر سکتا ہے، جو بول نہیں سکتا ایوانوں میں جا کے اپنے حق کے لیے، جو اپنا حق چھین نہیں سکتا، اسے حق نہیں ملتا۔ اب وہی انشاءاللہ تعالی اس دور میں منتخب ہوگا جس سے لوگ سمجھیں گے کہ ہمارا حق کی نمائندگی ادا کر سکتا ہے۔ اچھا، آپ کے جو سیاسی مخالفین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ کہاں پہ ایک یونین کونسل لیول کا بندہ اور کہاں پر ہمارا تو ان سے مقابلے کو نہیں، اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل مقابلہ نہیں ہے جی، میں برملا یہ اقرار کرتا ہوں، چونکہ نہ ہی میرے باپ دادے نے کہیں سے جاگیریں حاصل کیں خوش آمدیں کر کے، نہ ہی میں نے اللہ کے فضل سے کوئی حرام کی کمائی حاصل کی، ان سے میرا کوئی مقابلہ نہیں ہے جی۔ آپ عوام کے پاس جائیں، پوچھیں کہ کیا صورتحال ہے، کیا زبان زد عام پہ ہے کہ کتنی فیصد کمیشن ہے، کیا شہر میں آپ کے پلاٹوں کے قبضے کی صورتحال ہے، تو میرا واقعی ان سے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ باقی رہ گئی یہ بات تکبر والی، انشاءاللہ تعالی آنے والا وقت بتائے گا کہ یونین کونسل کیا ہوتا ہے اور ایم پی کیا ہوتا ہے۔ تمام لوگ تو پیدائشی طور پہ یا ابتدائی طور پہ ایم پی اے نہیں ہوتے یا ایم این اے نہیں ہوتے، سب نے اسی سیاست میں پہلے قدم رکھا اور اس کے بعد اس حد تک گئے۔ چودھری مہدی حسن بھٹی صاحب پہلی دفعہ 1983 میں ممبر ضلع کونسل منتخب ہوئے، پھر ایم پی منتخب ہوئے۔ ہمارے ادھر جو ہیں دوست ہیں، زیادہ تر ان کا پہلا سیاسی بیک گراؤنڈ وہ بلدیات کا ہی ہے۔ ہمارے ساتھی دوست اسد اللہ صاحب ہیں، میں تو پھر جیت گیا ہوں 3 دفعہ، وہ پہلا ناظمی کا الیکشن ہار گئے تھے لیکن اللہ نے ان پہ فضل کیا، وہ 2 دفعہ ایم پی منتخب ہوئے۔ تو یہ کہنا کہ یونین کونسل کا لیول اور ہم کہاں، یہ تکبر کی بات ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ میں باقی ان سے بہت کمزور ہوں، لیکن اللہ کے فضل سے میری طاقت، میرے دوستوں کا پیار، میرے بزرگوں کی میری دعائیں وہی ہے جو انشاءاللہ تعالی ان کے اس تکبر پہ بھاری آئے گا۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ کتنے فیصد چانسز ہیں کہ قمر جاوید گجر صاحب جو پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہے وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، جبکہ آپ کے سیاسی جو مخالفین ہیں وہ بھی اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہے وہ ہمیں ملے گا؟ آپ کو کتنے فیصد چانسز لگتے ہیں؟ دیکھیں جی، جو امیدوار ہوتا ہے، جو طلبگار ہوتا ہے، وہ تو 100% کا ہی ہوتا ہے اپنے طور پہ، لیکن حالات واقعات بھی ہیں۔ درست ہے جی کہ ان کا سیاسی بیک گراؤنڈ مجھ سے بہت بہتر ہے، جیسے پہلے بھی آپ نے سوال کیا تھا، لیکن اب وہ حال نہیں ہے کہ اس بنیاد پہ ٹکٹیں ملیں گی۔ پی ٹی آئی ضرور دیکھے گی جب ایک ایم پی منتخب ہوتا ہے ان کے ٹکٹ پہ اور اس سے پارٹی ریزائن مانگتی ہے تو وہ دوڑ جاتے ہیں، ریزائن سے جواب دے دیتے ہیں۔ دوبارہ جب پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے منتخب ہوتے ہیں تو ایک نیا گروپ تشکیل دے لیتے ہیں اور اس کی بنیاد پہ مفاد بھی حاصل کرتے ہیں، اور پی ٹی آئی کو چھوڑ کے اس گروپ کی بنیاد پہ اپنے سیاسی فیصلے کرتی ہیں۔ یہ تمام باتیں پارٹی کے پاس موجود ہیں۔ دوسرا، میں پر امید کیوں، میں 2014 میں ڈپٹی آرگنائزر پی ٹی آئی کا ادھر مجھے بنایا گیا، پھر میں 2017 میں وائس پریزیڈنٹ پنجاب سینٹرل پنجاب پی ٹی آئی رہا ہوں، پھر میں نے چیئرمین کا الیکشن لڑا ہوا پی ٹی آئی تھا۔ میں بطور اپوزیشن لیڈر حافظ آباد میں نے پی ٹی آئی کی پارٹی کی اپنی کی وہاں پہ نمائندگی کی، اور اس سے بڑھ کر میرے ایم این اے کا اور میرے لیڈر چودھری مہدی حسن کا مجھ پہ اعتماد ہے، ان کا مجھ سے پیار ہے۔ ان کے ساتھ جو انہوں نے کیا، جو دھوکے بازی کی یا جو بھی ان کے اپنے مسائل تھے آپس میں، کیونکہ ہم اس کے ڈیپ میں نہیں جا سکتے چونکہ علم نہیں ہے، بہرحال جو زبان زد یہاں پہ ہیں اس کی بنیاد پہ بھی وہی میرا کیس بھی پلیڈ کر رہے ہیں، اور اللہ کے فضل سے ہم پر امید ہیں۔ باقی فیصلے رب کی ذات کے پاس ہیں، جیسے پہلے میں نے کہا کہ عزت دینے والا بھی وہی ہے، ذلت دینے والا بھی وہی ہے۔ اگر اس کو منظور ہوگا تو ضرور یہ ٹکٹ ہو جائے گا، نہیں منظور ہوگا تو جو اللہ کو منظور ہے وہی ہونا ہے۔ ٹھیک ہے،
اور مجھے یہ بتائیے گا سیکنڈ لاسٹ کویشچن کہ قمر جاوید گجر کے پاس ایسا کون سا منشور ہے، ایسے کون سے پیکجز ہیں، ایسا کون سی آپ کی سوچ ہے جو عوام کو آپ کی پسند ہے اور عوام جو ہے وہ آپ کی طرف مائل ہو اور آپ کو ووٹ دو، ایسا کیا ہے آپ کے پاس؟ اس میں سب سے پہلے میرے پاس انشاءاللہ تعالی جو میں برملا اپنی بازو نکال کے کہوں گا کہ کرپشن نہیں ہے، کرپٹ نہیں ہوں۔ اگر دوسری طرف میرے مخالفین جو بھی ہیں دیکھا جائے گا، تمام کا ماضی لوگ دیکھ لیں گے، اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ لوگ اپنا ایسا نمائندہ منتخب کریں گے جو کرپشن سے پاک ہو۔ دوسرا، انشاءاللہ ہمیشہ سچ بولتا ہوں، سچ کا ساتھ دیتا ہوں، غریب کا ساتھ دیتا ہوں۔ یہ عوامل تھے جو مجھے پہلے جنہوں نے یونین کونسل میں منتخب کرایا۔ میں تو آپ کی وساطت سے اپنے عوام سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم جب ووٹ لینے جائیں، برملا ہمیں جلسوں میں، اپنی کور میٹنگز میں پہلے ہم سے حلف لیں، جو کینڈیڈیٹ بھی ان کے پاس جائے، کہ اپنے ماضی کا بھی حلف دیں کہ آپ نے کبھی کرپشن نہیں کی، آپ نے کوئی غلط کام نہیں کیا سیاست میں آ کے، نہ ہی کوئی کمیشن لی ہے، نہ ہی باقی اپنی پرائیویٹ لائف میں کوئی کرپشن کی ہے، نہ ہی اپنی کسی ملازمت میں کرپشن کی ہے، اور نہ ہی جلسوں میں ہم حلف دیں کہ ہم آئندہ کو کرپشن کریں گے۔ جو یہ حلف دے بے شک عوام اسے منتخب کرے، چونکہ عوام کا حق یہ ہے کہ ان کا منتخب نمائندہ ایماندار ہو، کرپشن سے پاک ہو، ہماری ملک کی